أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل اور کہا گیا للذین ان لوگوں سے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ماذا انزل کیا نازل کیا ہے ربکم تمہارے رب نے۔ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ جس وقت بے ایمان کافر اور اللہ کا اپنے دلوں میں ڈر نہ رکھنے والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، یہ ان کا نقطہ نظر۔ اب اس کے برعکس جب متقی لوگوں سے، ایمان والوں سے، پرہیزگاروں سے سوال ہوتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں خیرن خیر ہی خیر، ہمارے رب نے جو اتارا وہ سب خیر ہی خیر ہے، سب سے بہترین بات ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ تو کتنا فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان کے حوالے سے بے ایمان لوگوں کا اور ایمان والے لوگوں کا۔ تقوی والے پرہیزگار کہتے ہیں ہمارے رب نے جو اتارا خیر ہی خیر اتاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں بھی حسنۃ اچھا بدلہ ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بڑا بہترین بدلہ ہے، انہیں اطمینان والی سکون والی زندگی گزارنا نصیب ہو جاتا ہے۔ جو اطمینان قلب انہیں ملتا ہے کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کی زندگی کو بڑی پاک زندگی بنا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے فرق۔ تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر ہے، بھلائی ہے، حسنہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت والا گھر خیرٌ کہیں بہتر ہے۔ آخرت میں جو اللہ نے دینا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس کا کسی نے تصور تک نہیں کیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وَلَنِعْمَ اور البتہ بہت ہی اچھا ہے دار المتقین متقیوں کا گھر، تقوی والے لوگوں کا گھر۔ تو غور کیجئے نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے خوبصورت انعامات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس لحاظ سے بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر والا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پھر بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ خیر ہی خیر والا ہے۔ تو یہ ہے مومن کی زندگی۔ اور آخرت میں اللہ نے جو دینا وہ تو کہہ دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے ان کے لیے جو کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے نا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو کیا کچھ دینا ہے آخرت میں۔ البتہ ذکر کیا کچھ قرآن میں متقیوں کا گھر کہاں ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، عدن کے باغات میں، یدخلونہا ان میں وہ داخل ہوں گے، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، اوپر محلات ہیں، اوپر عالیشان باغات ہیں، ان کے محل ہیں، اور نیچے سے جناب بڑے خوبصورت انداز میں نہریں بہہ رہی ہیں، نیچے سے پانی گزر رہا ہے، پانی کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا سہانا منظر ہوگا۔ لہم ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے،
جو چاہیں گے ملے گا، جوانی بھی عروج کی ہوگی اور ہر نعمت بھی اللہ بدرجۂ اتم پورا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ پوچھے گا ہم بھی کچھ اور چاہیے، نہیں اللہ اور مانگو، نہیں اللہ بس، مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ڈیمانڈ پوری کر دے گا، آخر وہ کہیں گے اللہ جو مانگنا تھا مانگ لیا، جو ملنا تھا مل گیا، اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو چاہیں گے ان کے لیے ان جنتوں میں ہوگا۔ دنیا میں تو ویسے بھی پابندیاں ہیں نا کہ لوگ مردوں نے ریشمی لباس نہیں پہننا، سونے کے زیور نہیں پہننے، شراب نہیں پینی کسی نے بھی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ آخرت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، اللہ نے ساری پابندیاں اٹھا دینی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر من پسند زندگی گزرے گی۔ کذالک اسی طرح یجزی جزا دیتا ہے اللہ تعالی المتقین متقیوں کو، پرہیزگار لوگوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے۔ تو پرہیزگار لوگ ان کا نقطہ نظر دیکھ لیجیے دیگر لوگوں سے کتنا الگ تھلگ ہے، اللہ کی باتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس کو خیر ہی خیر سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزرتی ہے، تقوی والی پرہیزگاری والی۔ پیچھے چونکہ ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھا جو نافرمان ہوتے ہیں، ان کا انجام بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ان لوگوں کا کتنا خوبصورت انجام ہے وقت وفات۔ الذین وہ لوگ تتوفاہم کے فوت کرتے ہیں ان کو الملائکۃ فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ پاک ہوتے ہیں۔ دوسری صفت آ گئی، پہلی صفت ہے تقوی اور دوسری صفت ہے پاکیزگی۔ عقائد میں شرک سے پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے نا، اعمال میں بدعات سے پاکیزگی ہے، دیگر چیزوں میں بس پاک ہی رہنا ہے، ہر چیز کو پاک رکھنا ہے، جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، سوچیں بھی پاک ہیں، فکریں بھی پاک ہیں، عقائد نظریات ہر چیز پاک صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ کیا نصیب ہے ان لوگوں کا کہ اللہ کے فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں تو ان پر سختی نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو مار پٹائی نہیں، ان کو برا نہیں کہنا، ان کو عذاب کی وعید نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم، جناب تمہیں سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ برے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو برے عمل کرتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ہماری معذرت قبول کر لیں، ہم سوری کرتے ہیں، اس طرح کی وہ منت سماجت کر رہے ہیں اور صلح صفائی کی، معافی کی، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایک نہیں سنی جاتی۔ اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے فرشتے آتے ہی سلام کہتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اپنے اچھے اچھے عملوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کا بھی یہی نصیب بنائے۔ هل ينظرون، کیا ان لوگوں کو انتظار ہے، الا صرف ان اس بات کا کہ تأتیہم آئیں ان پر الملائکۃ فرشتے، او یأتیا یا آئے امر ربی کا تیرے رب کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے نہ ماننے والوں کو کس بات کا انتظار ہے؟ صرف اس بات کا کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں، کیونکہ جب ان کو کہا جاتا کہ اگر تم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا، فرشتوں کے ذریعے تمہاری پکڑ کرے گا، یا مرتے وقت تو فرشتوں نے تمہاری روحیں قبض کرنی ہے، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، اچھا کون سے فرشتے آئیں گے، آتے ہیں تو آ جائیں، یا پھر یہ آپ کے رب کا فیصلہ یعنی عذاب، تم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیوں تاخیر کس بات کی، آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ نے کہا اچھا انہیں اس چیز کا انتظار ہے، کیا انہیں صرف اس بات کا انتظار ہے؟ تو سنو، کذالک اسی طرح فعل کیا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک جتنی بھی اقوام گزری ہیں سب کا یہی فعل تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ٹھیک ہے نا، فرعونی اور آل فرعون، نمرود اور اس کے ماننے والے ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر جب اللہ کا عذاب آیا پھر بچ نہیں سکے، تو اللہ نے کہا وما ظلمہم، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالی نے، ولیکن اور لیکن
کانو وہ تھے انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے. بندہ اللہ کو للکار کے یا گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، بگاڑتا تو اپنا ہی بگاڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ظلم کر کے، زیادتی کر کے، بڑا گناہ کر کے، کچھ چھوٹا گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا ہے. پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کئی حکمتیں ہیں. کبھی عدل کا تقاضا ہے، کبھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. تو مت سمجھے قوم عاد کا کیا اشر کر دیا اللہ نے، قوم سمود کا اللہ نے کیا اشر کر دیا، فلاں قوم کا اللہ نے کیا حال کر دیا. تو اللہ کی طرف سے قطعاً ظلم نہیں. لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. فَأَصَابَهُمْ بس پہنچا ان کو سیئات وبال نتائج ما عملوا اس کے جو انہوں نے عمل کیے، جو عمل انہوں نے کیے تھے نا اس کے برے نتائج ان کو پہنچے، اس کا خمیازہ پھر انہیں بھگتنا پڑا. وحاقا اور گھیر لیا بہم ان کو ما کانوا اس چیز نے کہ وہ تھے بہی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے. کون سا اللہ کا عذاب، کس پر آئی ہے وحی، کون ہے اللہ کا رسول. جب یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اور اللہ کی وحی کا انہوں نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اتنے دلیر بن گئے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. آخرکار اللہ کے عذاب نے ان کو آن گھیرا. جب گھیرے میں آئے نا اب پھر انہوں نے منت سماجت رونا پیٹنا شروع کر دیا. لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا پھر وہ ٹلتا نہیں ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گڑگڑانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹال دے. لہذا بندوں کو اقوام کو امتوں کو پہلے ہی اپنی روش کو بدل لینا چاہیے اور صحیح راہ پر چلنا چاہیے. اللہ کی شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج بھی ہمارے معاشرے میں طرح طرح سے اللہ کی شریعت کا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شعائر ہیں، اسلام کے نشانات ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن پاک کا مذاق، قرآن پاک کی آیات کا مذاق، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، ٹھیک ہے نا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی سنت ہے اس کا مذاق. یعنی کتنی شکلیں اللہ معاف فرمائے آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کا کتنے رنگوں میں مذاق اڑاتے ہیں. لہذا اس سے بچنا چاہیے. یہ روش اللہ والوں کی نہیں ہے، یہ روش تو نافرمانوں اور باغیوں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور تقوی والے لوگوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. قالوا خیرا تو انہوں نے کہا سب سے بہترین بات. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہترین ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور البتہ متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار عدن کے ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے ان جنتوں میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین اللہ تعالی متقیوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم وہ لوگ جو پاک ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے جب انہیں فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون تم جو عمل کیا کرتے تھے آج ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم اجعلنا منہم اے اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کیا انہیں صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ ان پر اللہ کے فرشتے آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ آئے. كذلك فعل الذين من قبلهم ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی تو اسی طرح ہی کیا تھا. وما ظلمهم اللہ پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. فاصابهم سيئات ما عملوا تو جو عمل انہوں نے کیے
اس کے بوال اور اس کے برے نتائج نے انہیں آ لیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے آخر انہیں آ گھیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب